تو علامہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن جو ہے اتنی فرقہ واریت کی شدید مذمت کرتا ہے؟ پچھلے بنی اسرائیل کا بھی بتاتا ہے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو ان تمام چیزیں کے قرآن میں ہونے کے باوجود، یہ علماء جاننے کے باوجود، مفتی اور علامہ ہونے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ فرقہ واریت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور امت کو بھی دھڑوں میں بانٹا ہوا ہے؟ آخر اس کے پیچھے پھر وجہ کیا ہے؟ مدارس نے امت کو گمراہ کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، دین کی تانت تانت کر دی. صحابہ کے زمانے میں مدارس نہیں تھے تو یکجہت کی امت ایک. یہ مدارس جو ہیں یہ فرقہ واریت کے اڈے ہیں. یہاں سے جو نکلتے ہیں وہ اسلام کے سپاہی نہیں، وہ اپنے مسلک کے سپاہی ہوتے ہیں. اور جن مساجد میں جاتے ہیں وہ اللہ کی مساجد نہیں، وہ فرقے کا مورچہ ہوتی ہے. یہاں یہ سپاہی بیٹھ کے پھر جناب علی اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ بایوگرافی بیان کرتا ہے، ان کی کرامات اور معجزے بیان کرتا ہے، اور اپنے مسلک کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، دوسروں کے مسلک پر تنقید کرتا ہے. یہ جب تک یہ درس نظامی اور یہ جب تک جن صدیوں میں یہ نہیں تھا ہمارے یہاں، امت ایک. صحیح. ایک بیماری ہوتی ہے ایچ ڈی، ہاسپٹل ڈیزیز اس کو کہتے ہیں، جو ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کو لگتی ہے. چونکہ ہاسپٹل کے اندر وہ دوائیوں کا اور اس کا راج چلتا ہے، تو وہاں کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ بہت پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں وہ آگ. تو ڈاکٹروں کو جو لگتی ہے وہ پھر بڑی سخت لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہاسپٹل ڈیزیز. ان لوگوں کو یہ تفرقے کی ڈیزیز مدارس میں لگتی ہے. جو حدیثوں اور قرآن پڑھ کے یہ گمراہ ہوئے ہیں ان کو کون سی کتاب ہدایت دے گی؟ اس لیے یہ خائن ہیں. یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اپنے مسلک کی دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے ہدایت کی ضرورت انہیں نہیں ہے. یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، انہیں وہ زبانیں یاد ہوتی ہیں کہ کس سے ڈھال کا کام لینا ہے، کس سے تلوار کا کام لینا ہے، کس سے اگلے کی حدیث کا ابطال کرنا ہے اور کس حدیث سے اپنا وار کرنا ہے اگلے پر. جب مطمع نظر ہی یہ ہو تو امت ایک کیسے ہو؟ آپ دیکھیں بندہ سفر کر رہا ہے اور سفر میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مسجد تلاش کرتا ہے. یارا کوئی دیکھنا ذرا وہ سبز گنبد والی کوئی مسجد ہوئی تو وہاں روکنا ذرا، اپنے طوطے بھائیوں کی ہو، اپنے مسلک. دوسرا اترتا ہے، روکتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، دیکھتا ہے آگے، کہتا ہے نہیں یار چلو آگے پڑھیں گے، یہ بریلویوں کی مسجد یا یہ وہابیوں کی مسجد. جب بندے کو مسجد کی ضرورت نہ ہو، اپنے مسلک کی مسجد کی ضرورت ہو، تو مسجد رہتی نہیں. مسجد اللہ والی ہے کہ جہاں ہر کلمہ کو داخل ہو، نماز پڑھے اور چلا اللہ